میری خوش نصیبی اور سعادت مندی خیر الامم فاؤنڈیشن حلقہ فیصل آباد کے زیر انتظام اس بابرکت باوقار اور پرنور محفل سعید میں چند لمحات عزت مآب علماء کرام کی سرپرستی و صدارت اور آپ دوستوں کی محبت کی چھاؤں میں چند لمحات گزارنے کا اور آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضرات ذی وقار رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، حضور کی تعظیم و تکریم، حضور کے مقام و مرتبہ کا بیان انسانی بس میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ تعریف اس کی ممکن کی جا سکتی ہے جس کو انسان جانتا ہو، پہچانتا ہو۔ اس کی تعریف کسی حد تک کی جا سکتی ہے جس کی جان نہ ہو، پہچان نہ ہو، معرفت نہ ہو، جس کے مقامات کا احساس اور ادراک نہ ہو، اس کی تعریف کیسے کی جائے؟ اس کی بارگاہ ناز میں محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ کیسے پیش کیا جائے؟ لیکن سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بھی ہمیں حوصلہ دیا، تھپکی دی، سہارا اور آسرا بنے، فرمانے لگے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ ہم اپنے لب و لہجے کے ذریعے، ہم اپنے اسلوب بیان کے ذریعے، ہم اپنے فکر و تدبر کے ذریعے، ہم اپنے دلائل اور استدلال کی روشنی میں رحمت دو عالم کا تذکرہ ہرگز نہیں کرتے، بلکہ حضور کا تذکرہ کر کے اپنی گفتگو کو گفتگو بنایا کرتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اس لیے کرنی ہے، حضور کی عظمتوں کا بیان اس لیے کرنا ہے کہ ایمان میں تازگی بھی آ جائے اور ایمان محفوظ بھی ہو جائے، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دو ٹوک فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ رحمت دو عالم نے فرمایا کائنات میں جتنے رشتے محبت کے قابل ہیں اور جتنی چیزیں محبت کے قابل ہیں، ان سب سے بڑھ کر جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم صاحب ایمان نہیں کہلا سکتے۔ تو حضور کے تذکار کر کے، حضور کے تذکار سن کے، حضور کی رفعتوں کا بیان کر کے اور سن کے، اور حضور کے مقام و مرتبہ اور حضور کی تعریف و توصیف کر کے ہم اپنے ایمان کو تازگی بھی فراہم کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو محفوظ بھی کرتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا تذکرہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ رب ذوالجلال نے کیا۔ اور حیرت یہ ہے، اور حیرت یہاں آ کے خود ہے محو حیرت ہو جاتی ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کائنات میں جلوہ گر بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی حضور کی اس کائنات کے اندر آمد اور تشریف آوری بھی نہیں ہوئی تھی۔ آسمان نے آسمان کیا، فضائیں کیا، زمینیں کہاں کہاں، کائنات کا کون سا گوشہ ہے جس میں حضور کی آمد سے پہلے حضور کے تذکروں کی گونج نہیں سنائی جا رہی تھی۔ قرآن مجید نے کتنے خوبصورت لہجے میں اس حقیقت کو کھولا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس آیت مقدسہ میں
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اوصاف کا رب ذوالجلال نے تذکرہ کیا ہے۔ ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ بیان کیا ہے کہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تورات میں بھی حضور کے تذکرے موجود ہیں، انجیل میں بھی حضور کے تذکرے موجود ہیں، تورات میں بھی حضور کے تذکرے موجود ہیں، باقی جو صحف اترے تھے ان میں بھی تذکرے موجود ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام پر جو صحیفے اترے تھے ان میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس کو کہا تھا کہ اے شیس، یاد رکھنا زندگی بھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراموش نہ کرنا، ان کے تذکروں سے اپنی زبان کو آباد رکھنا، ان کی محبت سے اپنی روح کو سرشار رکھنا، ان کی عظمت و احترام سے اپنے دل کو روشن اور منور رکھنا۔ دوستان ذی وقار، حضرت شیس نے ابا جان سے پوچھا تھا، ابو جان یہ کس کی بات کر رہے ہیں، یہ کس کا تعارف مجھے کرا رہے ہیں، کس کے ذکر کی مجھے تلقین کر رہے ہیں، کس کی محبت کی مجھے تاکید فرما رہے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جس وقت اللہ رب العزت نے میرا وجود بنایا، جس کا تذکرہ قرآن نے ان لفظوں کے ساتھ کیا ہے، خلقت بیدی، اللہ رب العزت نے انسان کا وجود اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے، انسان اپنی تکریم بھول چکا ہے، انسان اپنا مرتبہ فراموش کر چکا ہے، انسان اپنی عظمت سے لا علم اور نابلد ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے جب میں مخلوق میں سے کسی کو بھی پیدا کرنا چاہتا ہوں، کسی چیز کو بنانا چاہتا ہوں، مجھے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے، کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کن ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے جب تخلیق کرنا چاہا، پیدا کرنا چاہا، ساری زمین سے انسان کی مٹی کو اکٹھا کرایا اور فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے انسان کا وجود تیار کیا ہے۔ آپ اس حقیقت کو کبھی نہ بھولنا کہ اللہ نے آپ کو کتنی عزت عطا کی ہے، کتنی تکریم عطا کی ہے۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ اس حقیقت کو ان زوردار الفاظ کے ساتھ کھولا تھا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس کائنات کے اندر حسین سے حسین تر مخلوقات موجود ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میری نگاہ میں جو سب سے حسین مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اور اسی انسان کی عزت و تکریم کو واضح کرتے ہوئے خالق کائنات فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ساری مخلوقات میں سے ہم نے جس مخلوق کے سر پر عزت و تکریم کا تاج سجایا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ انسان خود فراموش ہو چکا ہے، انسان اپنا مقام بھول چکا ہے، انسان اپنا مرتبہ بھول چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ سب قرآن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حقیقت کو بھی اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے جانا۔ کہنے والے کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا بھی کوئی نظریہ ہے، اہل سنت و جماعت کا بھی کوئی عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کے کھاتے میں کیا ہے؟ پیر وارث شاہ کا کلام ہے، سیف الملوک کے بند ہیں، سلطان باہو صاحب کے بیت ہیں، بس اسی پہ یہ عقیدہ قائم ہے۔ نہ نہ نہ، حضرات ذی وقار، اہل سنت و جماعت کا جو سچا اور سچا عقیدہ ہے اس کے پیچھے صرف دو حقیقتیں موجود ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میرے نبی کا فرمان ہے۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ ایک مقام پہ فرمایا نا کہ انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، دوسرے مقام پہ فرمایا سب سے سونا بنایا، تیسرے مقام پہ فرمایا اشرف المخلوقات بنایا، اور چوتھے مقام پہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔
اللہ نے فرمایا آسمانوں میں خدا کی جتنی خدائی ہے اور زمینوں میں خدا کی جتنی خدائی ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو حضرت انسان کا نوکر بنا دیا ہے۔ انسان اپنی ہستی کو بھول گیا ہے، انسان اپنے مقام کو بھول گیا ہے، انسان خود فراموش ہو بیٹھا ہے۔ وہ مخلوق جس کو اللہ نے انسان کی نوکری کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی چاکری کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، انسان اس مخلوق کا نوکر بنا پھرتا ہے، اس مخلوق کی چاکری پہ فخر کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر، تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر، دل میں گر روشنی نہیں تو کہیں نہیں۔ بے شک تو نے چاند کو قابو کر لیا، بے شک تو نے سورج کو قابو کر لیا، بے شک تو نے ستاروں اور کواکب پر اپنی کمندیں ڈال لی، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ بات اس وقت بنے گی جب تو اپنی ہستی کو پہچانے گا، اپنے مرتبے سے شناسا ہوگا، اپنی حقیقت کو جانے گا۔ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس حقیقت کی طرف صرف اشارہ کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ خالق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے۔ میں زیادہ گتھیاں نہیں سلجھا سکتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اس میں صرف انسان کی عظمت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو کتنی عزت دی ہے، کتنی تکریم دی ہے۔ خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اور پیدا کر کے اسے آزاد نہیں چھوڑ دیا، اسے بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑ دیا۔ فرمایا خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی، انسان کو کارآمد بنانے کے لیے، انسان کو ساری کائنات کا تاجدار بنانے کے لیے، انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے، انسان کو مہر و ماہ پر کمندیں ڈالنے کے لیے، اور انسان کو اپنی نیابت اور خلافت کا تاج عطا کرنے کے لیے فرمایا نفخت فیہ من روحی، انسان کے وجود میں نے اپنی روح کا فیض ڈال دیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے انسان کے وجود میں اپنی روح نہیں ڈالی، روح کا فیض ڈالا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی روح انسان کے وجود میں ڈالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے من روحی، من یہ بتا رہا ہے کہ روح کا فیض ملا ہے، روح کا فیض ملا ہے۔ بہت دھیان دیجیے گا، روح کا فیض ملا ہے۔ اگر یہ کہا جائے روح ڈال دی تو شرک ہو جائے گا کہ روح کا ایک حصہ انسان کے وجود میں آ گیا، اور شرک سے انسان پاک ہے۔ اللہ انسان کو شرک سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا اپنی روح کا فیض، اپنی روح کا فیض۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، ایک اور نقطہ سمجھنا، اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ روح کا فیض ڈالا، من روحی، اپنی روح کا فیض ڈالا۔ اب دوسری بات سمجھنا حضور آسان ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا تھا اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ تو جواب میں آقا نے فرمایا تھا نورا نبی کا من نور ہی، اللہ نے تجھے اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ بتائیں شرک ہوگا؟ اگر وہاں شرک نہیں تو یہاں بھی شرک نہیں۔ اللہ نے نور کا ٹکڑا الگ نہیں کیا، اپنے نور کا فیض حضور کے وجود میں رکھا۔ حضرات عزیز وقار، پھر میں واپس آ رہا ہوں کہ انسان اپنی عظمت کو بھول گیا ہے، انسان اپنے مرتبے کو بھول گیا ہے، انسان اپنی شان کو بھول گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو شان دی ہے، اس کو کوئی انسان جان نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا۔ وہ حضور جانتے ہیں، حضور کا رب جانتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، اس بھری کائنات کے اندر بہت دھیان دیں گے، آپ بہت دھیان دیں گے۔ یہ چونکہ خیر الامم فاؤنڈیشن کا سٹیج ہے، حضرت پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب کا فیضان پورے قد کے ساتھ نظر آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ان کی تربیت، وقت کی پابندی، ان کی تربیت، باقی جو ہمارے
بے مقصد قسم کی رسوم اور بے مقصد کے رواج ہماری مجلسوں میں در آئے ہیں، وہ بھی یہاں میں نہیں دیکھ رہا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر میرے جیسے خشک بندے کا انتخاب کر لینا جو سر بھی نہیں لگا سکتا، شعر بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ سب فیضان ہے علی پور شریف کا۔ میں بھرپور توجہ چاہوں گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا حضرات ذی وقار کہ حضور کو کوئی نہیں جان سکتا، پہچان کوئی نہیں سکتا۔ جب جان پہچان کوئی نہیں سکتا، تعریف کیسے کرے گا؟ حضور کی مدح کیسے کرے گا؟ حضور کی عزتوں کو سلام کیسے پیدا کرے گا؟ اس لیے حضور کو کوئی نہیں جان سکتا کہ اس بھری کائنات کے اندر ایک شخصیت ہے مخلوق میں جس کو حضور کا قرب ملا ہے، جس کو حضور کی نزدیکی ملی ہے، جس کو حضور کی سنگت بدرجہ اتم ملی ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور بالکل جو بات میں کر رہا ہوں اس پر بخاری موجود ہے، امام بخاری نے اس پہ مکمل گفتگو کی ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں بہت توجہ چاہتا ہوں۔ میرے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، لوگو اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا۔ اب یہ معنی اس وقت تک کلیئر نہیں ہوگا، اس بات کی حقیقت اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک خلیل کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ یہ دوست لفظ جو ہوتا ہے، دوست اردو میں، عربی میں بھی دوست کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں دوست کے لیے رفیق بھی بولتے ہیں، عربی میں دوست کے لیے جلیس بھی بولتے ہیں، عربی میں دوست کے لیے انیس بھی بولتے ہیں، عربی میں دوست کے لیے شفیق بھی بولتے ہیں، عربی میں دوست کے لیے صدیق بھی بولتے ہیں، عربی میں دوست کے لیے حبیب بھی بولتے ہیں، عربی میں دوست کے لیے خلیل بھی بولتے ہیں۔ یہ تو عربی زبان کی اپنی وسعت ہے نا کہ ایک لفظ کے لیے سینکڑوں الفاظ قطار در قطار کھڑے ہیں، کوئی سننے والا ہو، کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی جاننے والا ہو۔ تو میں نے کہا ایک دوست کے لیے یہ سارے لفظ عربی والوں نے استعمال کیے ہیں، قرآن نے بھی استعمال کیے ہیں، میرے مصطفیٰ نے بھی استعمال کیے ہیں۔ اب خلیل کا، حبیب کا معنی کیا ہے، رفیق کا معنی کیا ہے، انیس کا معنی کیا ہے، صدیق کا معنی کیا ہے، جلیس کا معنی کیا ہے، شفیق کا معنی کیا ہے، سر دست میں ان پہ بات نہیں کرتا، میں صرف خلیل پہ بات کروں گا۔ سن لو، خلیل کا معنی خود مصطفیٰ کریم کی ڈکشنری سے آیا ہے، خود حضور نے اس معنی کو متعین کیا ہے۔ سن لو، آقا نے فرمایا خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کے پیار سے پیار کرنے والے کا سارا دل بھر جائے، اس کے دل میں کسی اور کی گنجائش نہ ہو، نہ اولاد کی گنجائش ہو، نہ ماں کی گنجائش ہو، نہ باپ کی گنجائش ہو، نہ بہن کی گنجائش ہو، نہ بھائی کی گنجائش ہو، نہ ننہال کی گنجائش ہو، نہ دادک وال کی گنجائش ہو، نہ کسی اور انسان دوست کی گنجائش ہو، نہ مال و دولت کی گنجائش ہو، نہ عہدے اور کرسی کی گنجائش ہو۔ سب سے بڑھ کر جس کے سینے میں جس کی محبت غالب ہو جائے وہ خلیل ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا میں اگر خلیل بناتا تو صدیق اکبر کو بناتا، لیکن میں نے خلیل اللہ کو بنایا ہے۔ اگر مخلوق میں سے کوئی اور نام آ جاتا پھر تو رشک پیدا ہو سکتا تھا، اب رشک کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے خلیل بنایا ہے تو اللہ کو بنایا ہے۔ حضور نے یہ بتا دیا خلیل دوست بننے کا جو معیار کائنات کے اندر اگر میرے لیے کوئی دکھتا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری نظیر اور دوسری مثال سن لیجئے، غار ثور میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن صدیق اکبر کو اپنی آغوش رحمت میں لے کے بیٹھے رہے۔ نظریں صدیق اکبر کی تھی، جلوے رسول کریم کے تھے، نظریں صدیق اکبر کی تھی، مکھڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اتنا قرب ہو گیا، اتنی نزدیکی ہو گئی، اتنی سنگت میں گہرائی آ گئی اور اتنی معیت میں قرب آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب کفر غار کے دروازے پہ پہنچا صدیق اکبر غمگین ہوئے، پریشان ہوئے کہ حضور کو کچھ نہ ہو جائے۔ قرآنی آیت نازل ہوئی لا تحزن، ابو بکر غمگین نہ ہو، ابو بکر غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا۔ آپ محبت والے ہیں، آپ طریقت والے ہیں، آپ نسمت والے ہیں، اس بات کو جلدی پک کرنے کی کوشش کیجئے گا۔
اللہ فرماتا ہے ان اللہ معنا. بات تو یہ ہو رہی تھی کہ حضور کے بارے میں ابو بکر پریشان ہے. اللہ فرماتا ابو بکر پریشان نہ ہو, ان اللہ محمدن, میں اللہ, ان اللہ مع محمدن, اللہ محمد کے ساتھ ہے. یا اللہ فرماتا ان اللہ, حضور کہہ رہے ہیں ان اللہ معی, ابو بکر غمگین نہ ہو اللہ میرے ساتھ ہے. یا حضور یہ فرماتے ابو بکر غمگین نہ ہو اللہ میرے ساتھ بھی ہے, اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. نہ, یہ تو من اور تو کے جتنے فاصلے تھے وہ مٹا کے رکھ دیے گئے. فرمایا ان اللہ معنا, ان لمحوں اور ان گھڑیوں میں جو محبت کی معراج تو نے پائی ہے, جو خدمت کے اختتام کیا ہے, جو عقیدت کی انتہا دکھائی ہے, اس کا کم از کم نتیجہ یہ ہے کہ ان لمحوں اور ان گھڑیوں میں اللہ جس طرح میرے ساتھ ہے ایسے ہی تیرے ساتھ ہے. وہ جو سنگت اور معیت کے انوار ایک جیسے ہو گئے, اس کا نتیجہ یہ نکلا جب آقا اور صدیق اکبر مدینہ شریف پہنچتے ہیں, اہل مدینہ دوڑ کے آگے نہیں آتے کہ رسول معظم کی قدم بوسی کر لیں, حضور کے ہاتھ چوم لیں, حضور سے لپٹ جائیں, بلکہ کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ان میں آقا کون ہے, ان میں غلام کون ہے, ان میں رسول کون ہے, ان میں امتی کون ہے, ان میں غلام کون ہے, ان میں مخدوم کون ہے. صدیق اکبر سے زیادہ صاحب حکمت کوئی نہیں ہے, صاحب بصیرت کوئی نہیں ہے, صاحب دانش کوئی نہیں ہے. ابو بکر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا صافہ اتارا, حضور کے سر پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. دیکھنے والوں نے رزلٹ نکال لیا, نوکری دینے والا ابو بکر ہے, نوکری لینے والا محمد الرسول اللہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. لیکن میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صدیق اکبر کو حضور کی کتنی معیت ملی, کتنی سنگت ملی, ان سے زیادہ کسی کو قرب اور سنگت اور معیت نہیں ملی. ابو بکر کو بھی حضور نے چپکے سے کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی, اے ابو بکر شاہراہ حیات پر چلتے ہوئے کبھی ڈگمگا نہ جانا اور اس وسوسے کو قریب نہ آنے دینا کہ میں مصطفیٰ کو جان گیا ہوں, میں مصطفیٰ کو پہچان گیا ہوں, میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا. اب پھر میرا دعویٰ سچا ثابت ہو گیا یا نہیں کہ جب ہم حضور کو جانتے نہیں ہیں, حضور کو پہچانتے نہیں ہیں, ہم تعریف کیسے کریں. تو میں نے کہا حضرت حسان نے تھپکی دے دی تھی, حضرت حسان نے سہارا دے دیا تھا کہ ایک تو اپنا رانجھا راضی کرنا ہوتا ہے, اور دوسرا اپنے ایمان کو بڑھانا ہوتا ہے, تیسرا ایمان کو محفوظ کرنا ہوتا ہے, اور چوتھا اپنی تحریر و تقریر کو اور گفتگو کو معراج پہ لے جانا ہوتا ہے حضور کے تذکرے کر کے. حضرات عزیز وقار رب ذوالجلال نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعریف و توصیف کی ہے, جو تعظیم و تکریم کی ہے, جو مقام و مرتبہ کا بیان کیا ہے, میں قرآن مجید کی چند آیتوں کو بالکل سرسری انداز میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا. 10 بجے تک سے پہلے ختم کر کے ہم نے دعا کی طرف جانا ہے, اور ویسے کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ اتنا زیادہ گفتگو کی جا سکے. آپ نے توجہ بہت دینی ہے, وہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے. میں سر سے بھی توجہ آ جاتی ہے, شعر سر سے پڑھے جائیں توجہ بڑھ جاتی ہے. وہ سب کچھ میرے پاس سودا نہیں ہے, بس یہ سادہ باتیں اور یہ حقیقی باتیں آپ تک پہنچا کر اپنی آخرت کا سامان کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کا بہت تھوڑے سے حصے کا ایک سرسری مطالعہ میں آپ کو کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو کیسے جانا, اللہ نے مصطفیٰ کو کیسے پہچانا, اللہ نے مصطفیٰ کو جان پہچان کے اللہ نے مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ کس طرح واضح کیا. حضرات عزیز وقار توجہ چاہتا ہوں, بہت توجہ چاہتا ہوں. قرآن ابھی نہیں اترا تھا, اور جب قرآن نہیں اترا تھا اس سے 600 سال پہلے آسمان سے انجیل اترا کرتی تھی. بہت توجہ چاہتا ہوں.
چونکہ کئی باتیں ایسی ہیں جو آپ عام طور پہ سنتے نہیں ہیں، تو ان کو سننے کے لیے توجہ زیادہ اور ضروری ہوگی، تو وہ نئی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کا ذہن اس طرف لانا چاہتا ہوں، قرآن اترنے سے پہلے انجیل اترتی تھی حضرت عیسیٰ پر۔ قرآن اور انجیل میں مصطفیٰ کریم اور حضرت عیسیٰ میں 600 سال کا وقفہ ہے، 600 سال کا وقفہ ہے۔ آسمان سے کلام اترنے کا مطلب یہ ہے، آسمان سے کلام اترنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کا رابطہ زمین سے ہو چکا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، آسمان سے کلام اترنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کا رابطہ زمین سے ہو چکا ہے۔ اب 600 سال گزر گئے تھے، 600 سال گزر گئے تھے، آسمان سے وحی نہیں آ رہی تھی، اللہ کا کلام نہیں آ رہا تھا، نہ کسی صحیفے کی شکل میں، نہ کسی کتاب کی شکل میں، لہٰذا زمین سونا ہو گئی، زمین بے آباد ہو گئی، زمین بنجر ہو گئی۔ زمین اتنی بے آباد ہوئی، زمین اتنی بنجر ہوئی کہ اس زمین پر فتنہ فساد معمول بن چکا تھا۔ اس زمین پر انسان کو نوچ کے کھا رہا تھا۔ اس زمین پر ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے 30 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی، اتنا انسان بنجر ہو چکا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ آسمان کا زمین سے لنک ختم ہو چکا تھا، رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ انسان اس حد تک ذلت کی گہرائیوں میں گر گیا تھا کہ اپنی بچی کو بے عزتی، توہین اور انسلٹ سمجھتے ہوئے جب وہ کچھ بڑی ہو جاتی، اس کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے زندہ قبروں میں دفن کر کے آتا اور پھر آ کے فخر کرتا تھا کہ میں یہ کر کے آیا ہوں، یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ زمین بنجر ہو چکی تھی۔ اب وہ لمحہ آ گیا ہے، اب وہ گھڑی آ گئی ہے کہ اس زمین پر اللہ کو پیار آ گیا ہے، اس زمین پر اللہ کو رحم آ رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے وہ جو وحی کا ٹوٹا ہوا سلسلہ تھا اس کو جوڑا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرات ذی وقار، بہار تو حضور کے آنے سے آ گئی تھی، بہار تو حضور کے آنے سے آ گئی تھی، اسی لیے ہم ربیع الاول کو ربیع النور بھی کہتے ہیں، اور کبھی کبھی پیار سے ربیع الانور بھی کہا کرو۔ اس میں کوئی کبات ہے؟ نور کا اگلا درجہ ہے نا انور، بہت زیادہ روشن۔ تو ربی سے زیادہ انور کون ہے؟ ربیع الاول کو ربیع النور بھی کہتے ہیں، ربیع الانور بھی کہتے ہیں۔ وہ تو حضور آ گئے تھے، ربی نور بن گیا تھا، ربی انور ہو گیا تھا۔ اللہ نے اس کائنات کو اپنی رحمت کے سائبان تلے رکھ لیا تھا، لیکن اب اللہ مزید رحمت کر رہا ہے، حضور کی ذات پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وحی آنے سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ باتیں سنا کرے، ان باتوں کی طرف دھیان دیا کرے۔ ان باتوں کا تعلق سینے کی دنیا کے ساتھ ہے، ان باتوں کا تعلق معرفت کے جہان کے ساتھ ہے، ان باتوں کا تعلق روح کی پرواز کے ساتھ ہے، ان باتوں کا تعلق عرشی ماحول کے ساتھ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وحی آنے سے پہلے بھی اللہ کی عبادت انتھک کیا کرتے تھے۔ میں نے کیا لفظ بولا؟ انتھک عبادت کرتے تھے، روٹین کی عبادت نہیں بھی بس وقت مل گیا تو کر لیا ورنہ مزے ہی مزے ہیں، نہ، انتھک عبادت کرتے تھے۔ کتنے دنوں کا مناسب سا راشن لے کر، غذا لے کر غار حرا میں حضور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 40 دن تک رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں، آپ آ جاؤ۔ اچھا مہربان، اللہم صلی علی محمد۔ انتھک عبادت کرتے تھے غار حرا میں، کبھی 3 دن، کبھی 7 دن، کبھی 9 دن، کبھی 11 دن، 40 دن تک حضور نے غار حرا میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کے ذکر میں مصروف رہے، رب کے فکر میں مصروف رہے۔ فکر وہی ہے نا جو آپ نقشبندی حضرات مراقبہ کیا کرتے ہیں، اور یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نقشبندی کرتے ہیں، ہرگز نہیں ہے۔ سلسلہ کوئی بھی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، رفائی ہو، شاذلی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہے، ہر سلسلے کی بنیادوں میں جہاں اللہ کا ذکر موجود ہے وہاں مراقبہ بھی موجود ہے۔
چشتیہ سلسلہ میں جو مراقبہ ہے، اللہ حاضری، اللہ موجود ہے، اللہ ناظری، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ زبانی تو ہم سب کہتے ہیں نا اللہ ہمارے ساتھ ہے، سلسلے والے باقاعدہ پریکٹس کرا کے، مشق کرا کے بتاتے ہیں کہ تمہارا دل چیخ چیخ کے کہے اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارا دل فریاد کر کے کہے اللہ موجود ہے، تمہارا دل فریاد کر کے کہے اللہ تیرے ساتھ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا جلیس من ذاکرنی، انا جلیس من ذاکرنی، میں جان کے تکرار کر رہا ہوں، یہ ذہین دوست جملہ یاد کر لیں گے حدیث کا، انا جلیس من ذاکرنی، آقا فرماتے ہیں جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا وہ ساتھی ہوتا ہوں جس طرح آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہیں۔ جلیس جلسہ سے ہے نا، بیٹھنے سے ہے نا، جلیس وہ ساتھی جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھا ہو۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھا ہوں۔ مراقبہ یہی بتاتا ہے، مراقبہ یہی حقیقت کھولتا ہے کہ اللہ اپنے کمال کے ساتھ، اپنے جمال کے ساتھ اور اپنے پیار کے ساتھ میری روح میں کس طرح جلوہ گر ہے۔ تو خیر بات کہیں اور جا رہی ہے، میں عرض کر رہا تھا حضور انتھک محنت کرتے تھے غار حرا میں جا کے، جب 40 سال کی عمر پہنچی تو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، اللہ نے مہربانی فرمائی۔ بات کو میں بہت آگے سے شروع کر سکتا تھا لیکن عملی ذوق دلانے کے لیے اور نسبت والوں کے شوق کو مہمیز دینے کے لیے میں نے بات پیچھے سے شروع کی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا اور آپ جانتے ہیں محبوب کی طرف سے رابطہ ہو جائے، محبوب کی طرف سے پیغام اور میسج آنا شروع ہو جائے، دل کھل جاتا ہے یا نہیں؟ اور یہاں تو حقیقی محبت کا جہان تھا، حقیقی محب تھا، حقیقی محبوب تھا، رابطے کا آغاز ہو گیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور صورتیں بھی آتی رہیں، کچھ مہینے گزرے، اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ روک دیا، وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب محبت میں آدمی اپنے محبوب سے جڑا ہوا ہو، میسج آ رہے ہوں، پیغام کا سلسلہ چل رہا ہو، ہر روز نئی ہدایات، نئی نصیحتیں، نئے سبق عطا ہو رہے ہوں، اور شاگرد بھی رسول کریم جیسا ہو۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے مصطفیٰ کو قرآن سکھلایا۔ درمیان میں صرف وسیلے ہیں، واسطے ہیں، میرے مصطفیٰ کا حقیقی استاد رحمان ہے، اسی لیے رحمان نے دوسرے مقام پر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ اے دشمنوں، اے رسول پاک کے حاسدوں، اے رسول پاک سے منافقت رکھنے والوں، سن لو، میرے رسول نے قرآن سے پہلے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا ہے، یہ جو کچھ اپنی زبان درفشاں سے بولتا ہے وہ کلام الہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ اب بتاؤ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی شان نہیں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام پہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اب حضور کی وہ محبت کی جو گرمی تھی اس میں سردی آ گئی، ٹھنڈک آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں نہ مجھے کھانے کی طلب رہتی تھی، نہ مجھے پانی کی پیاس محسوس ہوتی تھی، نہ مجھے نیند آتی تھی۔ اس حد تک، توجہ، اس حد تک حضور نے فرمایا کبھی کبھی میں یہ چاہتا تھا کہ میں سوچتا تھا میں زندہ کیوں ہوں۔ اتنی طبیعت میں بوجھ آ گیا، اتنی طبیعت میں تقدر آ گیا، اتنا طبیعت میں بیزاری والا عنصر آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں زندگی مجھے بوجھ لگتی تھی۔ میں آگے جانے سے پہلے، آپ چونکہ ذکر والے لوگ ہیں، فکر والے لوگ ہیں، مراقبے والے لوگ ہیں، اشغال کرنے والے لوگ ہیں، آپ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ جو کیفیت ہے نا میرے رسول کی طبیعت پہ چل رہی تھی، اسے بولتے ہیں قبض۔ کیا بولتے ہیں؟ قبض۔ کیا بولتے ہیں؟ قبض۔ قبض کا معنی طبیعت کا بجھ جانا، طبیعت کا بجھ جانا۔ یہ طبیعت جو بجھتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ قبلہ عادل یوسف صاحب خلیفہ مجاز نہریاں شریف تشریف فرما ہے، انہوں نے یہ حقائق
اپنے مرشد کامل کی زبان سے سن رکھے ہیں اور مفتاح الکنز میں ان کو جمع بھی کیا ہے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسے قبض کہتے ہیں، بندش، طبیعت کا بے ذوق ہو جانا۔ اس کو مصیبت نہ سمجھو، اس کو امتحان سمجھو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے واللہ یقبض ویبسط، قبض بندش بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، سرور بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ میں اس پہ اور بات کر سکتا ہوں لیکن میرا موضوع کہیں اور چلا جائے گا۔ حضور بندش والی کیفیت میں ہے، حضور کی طبیعت میں وہ بوجھ ہے۔ جب طبیعت میں بوجھ آیا، طبیعت میں بندش آ گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوسرے تیسرے دن کلام الہی نشر کرتے تھے، اشاعت کرتے تھے، وہ سلسلہ بھی رک گیا۔ لوگ کہنے لگے دیکھو دیکھو، ایسے ہی کہتا تھا آسمان سے وحی آتی ہے، ایسے ہی کہتا تھا اللہ کی بارگاہ سے کلام آتا ہے، اللہ تو نہیں چھوڑتا، اللہ تو ناراض نہیں ہوتا، یہ اس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ اور یا اصل بات یہ ہے، یہ خود ہی کلام گھڑ کے لاتا تھا، یہ خود ہی اپنے گھر سے آیتیں بنا کے لاتا تھا، اللہ کی طرف سے کوئی کلام نہیں آتا تھا۔ میرا موضوع یہ ہے کہ قرآن کی بولی میں حضور کی شان کیا ہے، اس کا پہلا جملہ پیش کر رہا ہوں۔ جس وقت دشمنوں نے یہ بات کی، اور آگے جانے سے پہلے یہ بات بھی اپنے دماغوں میں بٹھا کے جائیے، حضرت آدم پر اعتراض ہوا، انہوں نے جواب خود دیا، شیش پر اعتراض ہوا، انہوں نے جواب خود دیا، ابراہیم پر اعتراض ہوا، جواب خود دیا، موسیٰ پہ اعتراض ہوا، جواب خود دیا، نوح پہ اعتراض ہوا، جواب خود دیا، ہود پہ اعتراض ہوا، جواب خود دیا، لوط پہ اعتراض ہوا، جواب خود دیا، دانیال پہ اعتراض ہوا، جواب خود دیا، ذوالکفل پہ اعتراض ہوا، جواب خود دیا، شعیب پہ اعتراض ہوا، جواب خود دیا، ہارون پہ اعتراض ہوا، جواب خود دیا، عیسیٰ پہ اعتراض ہوا، جواب خود دیا۔ اور میرے رسول کی جو 23 سالہ نبوت و رسالت والی زندگی ہے، اس پوری زندگی کا یہ ریکارڈ ہے کہ مکہ کا ماحول ہو یا مدینہ کا ماحول ہو، جس نے بھی حضور پر کوئی اعتراض کیا، جواب اللہ نے خود عطا فرمایا۔ اس میں جہاں توجہ، اس میں جہاں حضور کی شان واضح ہو رہی ہے، وہاں خاموش میسج، خاموش پیغام بھی امت تک کنوے کیا جا رہا ہے کہ حضور کے معاملے میں محتاط رہنا، حضور کے معاملے میں سوچ میں بھی اگر کوئی کمزوری آئی تو اللہ خود اس کو دیکھے گا۔ حضرات عزیز وقار، تو میں یہ کہہ رہا تھا، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کلام گھڑ کے لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی کلام نہیں آتا، یہ وحی کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے خود ہی باتیں کرتے ہیں۔ جب باتیں زیادہ شروع ہو گئی، حضور دکھی ہوئے، حضور پریشان ہوئے، تو قرآن نے حضور کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ آیت پڑھتی ہیں آپ، آیت سنتے ہیں آپ، لیکن آج اس کا پس منظر آپ کو پتا چلا۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک ربک وما قلی۔ رب کریم نے قرآن کے اندر یہ اعلان کر دیا، اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سن لیجئے، نہ رب آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ وہ کبھی آپ کو چھوڑنے والا ہے۔ ہر نسبت والا ساری زندگی یہ محنت کرتا ہے میری نسبت کو کچھ نہ ہو جائے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کبھی کوئی صوفیانہ ماحول ہوا نا، کوئی پروگرام، اس میں آپ مجھے فرمانا، پھر اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ نسبت والا، نسبت بڑی مشکل نصیب ہوتی ہے۔ نسبت ہے کیا؟ میں صرف اس کی ہلکی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ نسبت یہ ہے، وہ بندہ مومن جو کسی کامل کی نگاہ کے صدقے اس مرتبے پہ پہنچ جائے کہ اسے دل کی دنیا سے یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے تک رہا ہے، یہ نسبت ہے۔ اس میں نے شرط لگائی ہے کامل کی نگاہ کی برکت سے۔ از خود جو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے اس میں کوئی پختگی نہیں ہوتی، اس میں کوئی ہمشگی نہیں ہوتی۔ کسی کامل کی نگاہ اور تربیت سے جب یہ یقین واثق ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نسبت ہے
اور جن کو یہ نصیب ہو جاتی ہے وہ زندگی تو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، نسبت کی حفاظت کر کے دکھاتے ہیں۔ ہر نسبت والا اس فکر میں ہے میری نسبت بچ جائے، میری نسبت محفوظ ہو جائے۔ اور آقا کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی۔ آج وہ لمحہ آ گیا ہے، آج وہ مقام آ گیا ہے، آج وہ گھڑی آ گئی ہے کہ اللہ بے نیاز ہو کر اپنے حبیب سے وعدہ کر رہا ہے، نہ ناراض ہوا ہے نہ چھوڑا ہے۔ اس سے اگلی صورت میں چلے جائیں، بلکہ اسی میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضور امت کے بارے میں بے چین رہتے تھے، امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ رب کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے حوالے سے بھی حضور کے مبارک دل کو قرار بخشا، سکون بخشا، جملہ نازل کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب فکر مند نہ ہوا کرے، اے محبوب پریشان نہ ہوا کرے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ امت کے معاملے میں اللہ، امت کے معاملے میں اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا خوش کرے گا، اتنا عطاؤں کا سلسلہ وا کرے گا، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے اس کی عطا کا سلسلہ رکے گا نہیں۔ اسی بنیاد پر میرے مصطفیٰ نے ایک جملہ فرمایا تھا، بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ میرا دل تو تھا میں والناس تک پہنچتا، لیکن وقت کا دامن تنگ ہو رہا ہے، ضمناً بات آ گئی۔ اللہ نے فرمایا امت کے معاملے میں فکر مند نہ ہونا، امت کے معاملے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں، اتنا دوں گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی کو بنیاد بنا کر میرے رسول نے فرمایا تھا انا اول شافع و مشفع، انا اول شافع و مشفع۔ میں نے اس پہ بات کرنی ہے اور آپ کی بہت زیادہ مجھے توجہ کی ضرورت ہے۔ آقا نے فرمایا میں وہ ہوں جو اللہ کے دربار میں سب سے پہلے سفارش کروں گا۔ سمجھ آ رہی؟ میں وہ ہوں جو اللہ کے دربار میں سب سے پہلے سفارش کروں گا۔ جب یہ حدیث ہم نے پڑھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے، ہم فکر مند ہو گئے۔ ہمارے سامنے حضور کا ایک اور جملہ آ رہا تھا، توجہ چاہتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا، حضرت نے جو یہاں خطیب ہیں، امام صاحب ہیں، انہوں نے آپ کو یقیناً یہ حدیث 20 مرتبہ سنائی ہوگی اور رمضان میں یہ حدیث ہمیشہ سنائی جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے دربار میں روز قیامت رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ ہے رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ برحق حدیث ہے، حدیث بالکل مکمل ہے، کسی اعتبار سے روایت کے حوالے سے اس میں کوئی خامی، کوئی کمزوری، کوئی انقطاع، کوئی جھول نہیں ہے۔ رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ رمضان کو ایک مرتبہ ہم 4 مہینے دور رکھتے ہیں، بات کرتے ہیں قرآن کی۔ اب آئیے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا اللہ کے دربار میں رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ بہت توجہ، اب ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف مصطفیٰ ہے، دونوں سفارشی بن کے کھڑے ہیں۔ ایک طرف قرآن کھڑا ہے، ایک طرف مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ اب سوچنا، ذرا توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا۔ قرآن کوئی چھوٹی چیز ہے؟ قرآن کوئی دی ویلیو کتاب ہے؟ اللہ اکبر، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا۔ سنو، میرے حضور نے فرمایا قرآن اللہ کے وجود سے باہر آیا ہے۔ یہ حضور کا جملہ۔ تو جب وجود سے برآمد ہوا ہے تو قرآن رب کی صفت بنا یا نہ بنا؟ طے ہو گیا، قرآن رب کی صفت ہے۔ اب سنو، آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، ادھر فرماتے ہیں قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ پہلا دوسرا ذکر نہیں کیا، مطلق کہا قرآن شفاعت کرے گا، اپنے بارے کہا سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا۔ اب قیامت کا دن ہے، قرآن بھی موجود ہے، مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ مصطفیٰ مخلوق ہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ مصطفیٰ مخلوق ہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ اب عقل یہ چاہتا ہے کہ صفت پہلے آئے اور حضور کا نمبر بعد میں آئے، لیکن آقا نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کو بنیاد بنا کے کہا تھا کہ اللہ کے دربار میں میرا مقام اتنا بلند ہے کہ اس روز اللہ اپنی صفت کو بعد میں رکھے گا، میری ذات کو پہلے رکھے گا۔
हमने कोई तय नहीं करना कि अफजल कौन है ना, बस जो बात हजूर ने कह दी उसको समझना है। हमारी जबानें इस मकाम पे आके कुंग हो जानी चाहिए, लबों पे कुफल और ताले लग जाने चाहिए। हमें कोई हक नहीं है, मैं तो हुजूर की बात कर रहा हूं। फरमाया अना अव्वल शाफे। और कभी कभी यूं होता है, किसी वजीर के पास, किसी अफसर के पास 10-12 फाइलें पहुंचती हैं कि इन पे साइन कर दो, फलां का काम बन जाएगा। मूड ठीक नहीं होता वजीर का, अफसर का, सर का, साहिब का मूड खराब होता है। वो कहता है फाइलें रख दो, जब मौका मिला, जब तबीयत फ्रेश हुई, मैं साइन कर दूंगा। हजरत ज़ी वक़ार सुनो, फरमाया आना अव्वलो शाफ़िइन, फरमाया सबसे पहले सिफारिश मैं करूंगा, सबसे पहले सिफारिश मैं करूंगा, सबसे पहले सिफारिश मैं करूंगा। आगे कोई ये जिक्र नहीं है कि अल्लाह ने फरमाया हो आदम कर ले, नूह कर ले, शीस कर ले, हारून कर ले, शुएब कर ले, मूसा कर ले, ईसा कर ले, दानियाल कर ले, फला फला हस्तियां आ जाएं, उलमा कर ले, शुहदा कर ले, औलिया कर ले, हफ्फाज कर ले, गाजी कर ले, शहीद कर ले, फिर आपका नंबर भी आ जाएगा। नहीं, अना अव्वल शाफ़िइन व मुशफ़्फ़ा, सबसे पहले सिफारिश भी मैं करूंगा और सबसे पहले शफाअत भी मेरी कबूल होगी। तवज्जो है या नहीं? ये मेरे हुजूर की शान है, ये मेरे हुजूर का मकाम और मर्तबा है। तो हजरत ज़ी वक़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तसलसल के साथ कुरान मजीद में हुजूर की मकाम, हुजूर की तारीफ़ व तौसीफ़ और हुजूर के मर्तबे और शान को मुख्तलिफ अंदाज़ों में खोलता चला गया, खोलता चला गया। फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन, वहाज़ल बलदिल अमीन, वहाज़ल बलदिल अमीन। बहुत तवज्जो चाहूँगा। अल्लाह फरमाता है इंजीर की भी कसम है, अल्लाह फरमाता है जैतून की भी कसम है, अल्लाह फरमाता है उस पहाड़ी की भी कसम है जिस पे हज़रत मूसा चढ़े थे, मैंने उनसे बातचीत की थी। तूर सीना की भी कसम है, इंजीर की भी कसम है, जैतून की भी कसम है। आगे फट अल्लाह ने कहा वहाज़ल बलदिल अमीन, इस अमानत वाले मुकद्दस शहर की भी कसम है। जब कुरान में कोई चीज़ आ जाए और उसको समझना ज़रूरी हो जाए तो उसकी समझ के लिए सबसे पहले कुरान के वरक खोलते हैं, सबसे पहले कुरान के सफ़हात की तलाशी ली जाती है, यानी कुरान की तफसीर सबसे पहले कुरान से ढूंढी जाती है। ऐसा ही है ना। अब अल्लाह ने कहा हाज़ल बलदिल अमीन, नाम नहीं रखा कि ये कौन सा शहर है और क्यों इसकी कसम उठाई जा रही है। हमने कुरान की तरफ रुजू किया तो पिछली आयतों में हमें ये हकीकत खुल के सामने आ गई। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदी व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलदे। अल्लाह फरमाता है मुझे कसम उठाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन महबूब मैं इस शहर की इसलिए कसम उठाता हूं कि तू इसमें जूतों समेत घूमता फिरता है। जब हुजूर चलते थे जूते पहने हुए होते थे या नहीं? तो हुजूर के जूतों की कसम भी इसमें आ गई। अल्लाह फरमाता है और चूंकि सूरा मक्की है इसलिए तय हो गया कि इससे मक्का मुराद है, तो हाज़ल बलदिल अमीन। और आगे चलते हुए बिल्कुल आखिरी जुमले हैं इसी सूरत में अल्लाह ने फरमाया फलहुम अजरुन गैरु ममनून इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, फलहुम अजरुन गैरु ममनून। ये डायरेक्ट बराह रास्त मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ नहीं है, लेकिन सुन लो और ये नुक्ता दिलो दिमाग में बिठा के जाना, शागिर्द की तारीफ उस्ताद की तारीफ होती है, कारीगर की तारीफ हुनरमंद की तारीफ होती है, मुरीद की तारीफ मुर्शिद की तारीफ होती है। मैं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में दरखास्त गुजार हूं कि अपनी निस्बत का ख्याल रखें। जिसकी जहां जहां निस्बत है वो ऐसा अंदाज़े जिंदगी इख्तियार करे, उसकी अखलाक में खूबसूरती हो, किरदार में खूबसूरती हो, हकूकुल्लाह के हवाले से, हकूकुल इबाद के हवाले से वो मुकम्मल होने की कोशिश करे। क्योंकि तेरी टोपी के देख के या सियाल शरीफ याद आएगा, या नैरिया शरीफ याद आएगा, या अलीपुर शरीफ याद आएगा। मुल्क शाम का एक सरदार
مکہ آیا، ابو جہل کا مہمان بنا۔ ابو جہل اپنی بیٹھک پنڈوں میں بیٹھ کے دارے اس پہ بیٹھا تھا، گلی میں لوگ گزر رہے تھے، مہمان پاس بیٹھا تھا۔ ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود، جب کوئی پوچھتا نا آپ کا تعارف کیا ہے، وہ یہ نہیں کہتے عبداللہ مسعود کا بیٹا فلاں قبیلے کا فلاں، نہ کہتے صاحب نالین رسول اللہ، رسول اللہ کے جوتے سنبھالنے والا عبداللہ۔ یہ الگ موضوع ہے، اس پہ پھر بات ہوگی۔ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود گلی میں سے گزرے، پیدل ہیں، کپڑے کمزور ہیں، کنگھا بھی نہیں ہے، گرد و غبار کے آثار بھی چہرے پہ ہیں۔ وہ مہمان ٹھٹکا، ابو جہل سے کہنے لگا یہ کون ہے؟ سمجھ آ رہی؟ ابو جہل بڑا کائیاں تھا، بڑا جہاں دیدہ تھا، کراس کویسچن کیا، کہنے لگا بڑے بڑے لمبے قد والے گزرے، بڑے بڑے چٹے گورے لوگ گزرے، بڑے بڑے سفید پوش لوگ گزرے، عربی گھوڑوں اور اونٹوں پہ سوار لوگ گزرے، تو نے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا؟ یہ سادہ، بیمار، چھوٹے قد کا، سانولے رنگ کا، اڑے بالوں والا، پھٹے کپڑوں والا یہ گزرا ہے، اور تو پوچھ رہا ہے یہ کون ہے؟ وہ مہمان کہنے لگا مجھے لگتا ہے جس محمد کی بات کرتا ہے نا اس کے درویشوں میں سے ایک درویش ہے۔ یہ تقسیم روز اول سے چلی آ رہی ہے، ایک تقسیم کو بحال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے رویے، ہماری عادتیں ہمارے مرکز کی خوشبو کو پھیلاتی ہے۔ اس آیت میں براہ راست حضور کی تعریف نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ شاگردوں کی تعریف استاد کی، مرید کی تعریف پیر کی، امتی کی تعریف نبی کی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ فرماتا ہے، بہت توجہ چاہوں گا، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ اے جانے جاں جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری بتائی ہوئی نمازیں پڑھی، تیرے بتائے ہوئے روزے رکھے، تیرا بتایا ہوا نصاب زکوٰۃ ادا کیا، عشر ادا کیا، صدقہ فطر ادا کیا، حقوق اللہ ادا کیے، حقوق العباد ادا کیے، مجھے راضی کرنے کے لیے جتن اور کوششیں کی، ان کو بتا دو فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، میں ان کو اتنا اچھا بدلہ دوں گا، اتنا ثواب دوں گا، اتنا اجر دوں گا کہ کائنات کا ریاضی دان تھک جائے گا اور اجر کا ہنسا ختم نہیں ہوگا۔ یہ نسبت مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ تو پھر انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اگلے جملے میں اللہ نے حد فرما دی، فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اللہ فرماتا ہے وہ گھوڑے جن کی پیٹھوں پر تیرے صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ گھوڑے جن کی پشتوں پر تیرے صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں گھوڑا ہانپتا ہے، مجھے اس لمحے پہ پیار آتا ہے، میں اس کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ ان گھوڑوں کے سم جب پتھروں سے ٹکراتے ہیں آگ نکلتی ہے، وہ لمحہ محبوب ہو جاتا ہے، میں اس لمحے کی بھی قسم اٹھا رہا ہوں۔ ان گھوڑوں کے پیروں سے جو گرد و غبار اٹھتی ہے، فرمایا وہ بھی مجھے محبوب ہے، میں ان کی بھی قسم اٹھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سلامت رہے، الحمدللہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، بہت شکریہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کو پا کر حنین
غنی ہو گئی، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی۔ آمینہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی واسطہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔